اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر ہم بات کریں اس وقت دنیا کے طاقتور ترین خاندانوں کی تو یقیناً آپ کے ذہن میں سعودی شاہی خاندان اور برطانوی شاہی خاندان کا نام آئے گا، لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے ایسے چند طاقتور ترین خاندانوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف بے شمار پیسے کے مالک ہیں بلکہ دنیاوی نظام کو کنٹرول کرنے میں بھی سرگرم ہیں، جن کا تعلق خفیہ شیطانی تنظیم الومیناٹی سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی خاندانوں کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ الومیناٹی سے تعلق رکھنے والے ان خاندانوں کے مقاصد کیا ہیں اور اس تنظیم کا آغاز کب ہوا۔ تو دوستو چلتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ الومیناٹی سیکرٹ سماج اتنا سرگرم ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کو قتل کرانا اور مختلف ملکوں میں حملے کرا کر جنگیں کرانا بھی الومیناٹی سماج کا ہی کام ہے، اور یہ کام یہ سماج صدیوں سے کرتا آ رہا ہے اور بدقسمتی سے ابھی تک اس سماج پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اور نہ ہی کوئی ان کے خلاف قدم اٹھانے کا سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب کوئی شخص ان کے خلاف بولنے کی ہمت کرتا ہے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا تھا تو سب سے پہلے امریکی میڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی نے ہی انہیں قتل کروایا ہے، جبکہ عالمی میڈیا نے یہ خبر بھی چلائی تھی کہ 9/11 بھی الومیناٹی سوسائٹی کی سازش کی وجہ سے برپا ہوا تھا۔ 9/11 حادثے کی وجہ سے ہزاروں انسان ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد امریکہ نے اس سانحے کی وجہ سے افغانستان اور دنیا کے کچھ مسلم ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں انسان بے قصور مارے گئے تھے، لیکن بیشتر لوگوں کی جانب سے ان تمام واقعات کا الزام بھی الومیناٹی پر لگایا گیا تھا۔ حال ہی میں ایک انڈین اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ دنیا کا مکمل کنٹرول کل 13 خاندانوں کے پاس ہے، جن کے اشاروں پر امریکہ بھی ناچتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ 13 خاندان دنیا کی کل دولت کے 99% حصے پر قابض ہیں، جبکہ باقی ایک حصے پر دنیا کی 7 ارب آبادی آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے۔ یہی 13 خاندان ایک خفیہ عالمی نظام چلا رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں اپنے شیطانی نظام کو علی اعلان پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طاغوتی نظام میں سب سے اوپر ایک عالمی حکمران ہے جس کے ماتحت 13 طاقتور ترین خاندانوں کے نمائندگان پر مشتمل ایک کراؤن کونسل ہے۔ انہی 13 خاندانوں کے نیچے دنیا کے 300 امیر ترین، طاقتور ترین اور عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے 300 نمائندگان ہیں۔ ان کے نیچے عالمی رائے سازی کرنے والے تھنک ٹینک اور پھر ممالک کے مرکزی بینک، ٹیکس ادارے، مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے ہیں۔ ان اداروں کے ماتحت بین الاقوامی اثر و رسوخ رکھنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو کہ مختلف ممالک کی مذہبی تنظیموں، تعلیمی اداروں، دفاعی اداروں، عدالتوں اور میڈیا تک کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اس خفیہ انتظامی ڈھانچے کے نیچے دنیا بھر کے اربوں عوام ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اصل میں ان پر حکمرانی کون کر رہا ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق یہ 13 خاندان ایک نئے ورلڈ آرڈر کا نفاذ کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت دنیا کے متعدد سیاسی طاقتوں کو کم و بیش برابر کر دیا جائے گا تاکہ ان سب کو ملا کر ایک عالمی حکومت قائم کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے دیگر ممالک کے حالات بہتر بنائے جائیں گے، جبکہ امریکہ کی طاقت میں کمی کی جائے گی تاکہ دیگر علاقائی طاقتوں کو ان کے ساتھ ملا کر عالمی حکومت بآسانی بنائی جا سکے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کل آبادی کو کم کر کے 1 ارب تک لانا بھی نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بتایا جاتا ہے، اور یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا ہتھ کنڈا آزمایا جائے گا، جس میں نئی اقسام کی بیماریاں عام کرنا، وائرسز، جینیاتی انجینئرنگ سے تیار کی گئی غذاؤں اور ہتھیاروں اور علاقائی جنگوں کا سہارا لینا بھی شامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے والے ان 13 خاندانوں کے پاس کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، لیکن وہ اس علاج کو باقی دنیا سے مخفی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان چند خاندانوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کے سامنے دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے نظریات اور باہمی روابط ہمیشہ دنیا سے پوشیدہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں نے ان میں اکثر کا کبھی ذکر تک نہیں سنا ہوگا۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ لفظ الومیناٹی تاریخ انسانی کا سب سے قدیم لفظ ہے، اور عالمی میڈیا کی تحقیقاتی رپورٹوں کے مطابق الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد 244 سال پہلے سن 1776 میں جرمنی میں رکھی گئی تھی، اور جس انسان نے الومیناٹی سیکرٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام ایڈمو شافٹ تھا۔ ایڈمو شافٹ کے بارے میں انسانی تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈمو شافٹ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد اس کے والدین انتقال کر گئے تھے، اس لیے ایڈم نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے اور ان پر بے پناہ مظالم بھی برداشت کیے،
اور سماج نے ہمیشہ ان سے نفرت کی، اور اسی نفرت کی وجہ سے وہ دنیا کے خلاف تھا، اور ہمیشہ اس کی یہ خواہش رہی کہ کسی طرح یہ دنیا تباہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ ایڈمو شافٹ کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ایسے سیکریٹ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ ایڈم تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ مذاہب کی وجہ سے انسان خوف کی زندگی گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے مذاہب سے بالا تر ہو کر ایڈم نے اپنے نظریے کی تکمیل کے لیے الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور جب یہ الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت اس میں صرف 3 افراد شامل ہوئے تھے، جبکہ یاد رہے کہ شروع میں الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کا نام آرڈر آف دی الومیناٹی رکھا گیا تھا۔ الومیناٹی شروع میں زیادہ مقبول نہ ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس سماج میں لوگ شامل ہوتے چلے گئے، اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی ہزاروں افراد الومیناٹی کا حصہ بن گئے۔ لوگ شامل ہو رہے تھے، لیکن جرمنی کی حکومت خاموش تھی، کیونکہ جرمن گورنمنٹ کے مطابق الومیناٹی کے کوئی برے عزائم نہیں ہیں، اس لیے انہیں آزادی ملنی چاہیے، لہٰذا حکومت خاموش تھی۔ الومیناٹی سوسائٹی دن بدن پھیل رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب پرنٹ میڈیا پر الومیناٹی کے بارے میں خوفناک باتیں سامنے آنے لگی، لوگ اس سوسائٹی کے بارے میں یہ خوفناک باتیں سننے کے بعد حیران رہ گئے کہ اس سماج میں شامل افراد خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور الومیناٹی کے مطابق شیطان ہی سب کچھ ہے، اور اسی وجہ سے ہی دنیا میں رونق ملا ہے، اس لیے کائنات میں سب سے زیادہ شیطان کے فرمودات کو اختیار کیا جائے۔ الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کی یہ بات سن کر یورپ اور امریکہ وغیرہ میں تہلکہ مچ گیا، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے جس میں شامل افراد مذاہب اور خدا کے خلاف ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ الومیناٹی کے افراد اس دور میں خدا کو ماننے والوں کو شدید ناپسند کرتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ایسا بھی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ان افراد نے خدا کی عبادت کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور اس تنظیم کے افراد خدا کی پیروی کرنے والوں کو گھروں سے اغوا کر لیتے اور کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کر ان کا قتل عام کرتے۔ عام لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور الومیناٹی افراد سے ڈرنے لگے۔ اس دور میں الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کے قانون میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کی سزا بھی موت ہوتی تھی، یہاں تک کہ جرمنی میں بہت سے علاقوں میں یہ الومیناٹی کے افراد عام لوگوں کو سر عام سزا دیتے تھے۔ دوستو، حیران کن طور پر الومیناٹی افراد خودکشی کے حق میں تھے، اور ان کا قانون تھا کہ جو انسان بھی خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا حق ہے، اور کسی بھی وقت وہ بغیر کسی کی مرضی کے اپنی جان لے سکتا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کو وہ دنیا کے بہادر ترین اور عظیم ترین انسان کہتے تھے۔ جب اس طرح کی باتیں سامنے آنے لگی تو جرمن حکومت جاگ گئی، اور حکومت نے سوچا کہ اگر انہیں نہیں روکا گیا تو یہ تباہی مچا دیں گے، لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ پابندی کے بعد یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ الومیناٹی ایک سیکریٹ سماج تھا، اور کسی سیکریٹ سماج پر پابندی لگانا آسان نہیں تھا۔ اس وقت تک یہ سماج بہت طاقتور ہو چکا تھا، اور عوام کے ساتھ ساتھ حکومتی اعلیٰ حکام بھی الومیناٹی سیکریٹ سوسائٹی کے افراد سے ڈرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔